اللہ 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 رب العزت کا فضل و کرم، اس کا انعام و احسان امت مسلمہ پر، ہم سب پر، عالم انسانیت پر ربیع الاول کا مہینہ اپنی سعادتوں اور اپنی بہاروں کے ساتھ سایہ فگن ہے۔ دنیا بھر کے اہل ایمان، مومنوں مسلمانوں کے چہروں پر خوشی و مسرت کے آثار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی گونج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کا تذکرہ ہے۔ چاروں طرف بہار ہی بہار ہے، نور ہی نور چھایا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ وہ سعادت والا مہینہ ہے جس میں سرکار دو عالم، فخر بنی آدم، امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب دو جہاں، تاجدار مدینہ، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، بعثت مبارک ہوئی ہے۔ بزرگان محترم، نوجوانان ملت، اللہ رب العزت کی ذات گرامی کے بعد، خالق کائنات رب العالمین کی ذات کے بعد اگر کوئی ذات ہے، کسی کا مقام و مرتبہ ہے، تو وہ ذات اقدس، وہ ذات گرامی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، آپ کا مقام و مرتبہ، اللہ اکبر، صرف ربیع الاول کا ایک مہینہ ہی کیا، ہر چیز اور ہر شے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی، وہ تمام چیزوں سے، تمام اشیاء سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سرزمین پر، جس ملک میں، جس شہر میں، جس خاندان اور قبیلے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھرانے میں، بنو ہاشم، خاندان قریش، بنی نوع انساں کے تمام قبائل اور خاندان میں سب سے افضل قرار پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جس جماعت کی نسبت ہو گئی، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، بالاجماع، بالاتفاق، امت کے تمام طبقات میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سب سے افضل ہیں۔ جس کتاب قرآن مجید کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہو گئی، وہ کتاب تمام کتابوں میں، اللہ کے تمام کلام میں افضل ہے۔ جس امت کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی، جس میں اللہ کے فضل سے ہم سب شامل ہیں، یہ امت تمام امت سے افضل ہے۔ جس مہینے میں سرکار دو عالم
فخر بنی آدم، رحمت للعالمین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی آمد مبارک ہوئی۔ ربیع الاول کا یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ محترم نوجوانان ملت، ربیع الاول کا یہ مبارک اور مسعود مہینہ چاروں طرف سرکار دو عالم، امام الانبیاء، حبیب خدا، رحمت للعالمین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ سیرت طیبہ کے جلسے منعقد ہو رہے ہیں۔ ہم اچھی طرح سمجھیں، سیرت طیبہ کا مقصد صرف آپ کا ذکر خیر اور آپ کی سیرت طیبہ سننے سنانے کا نہیں ہے، بلکہ آپ کی سیرت طیبہ کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ہو، آپ کی سنتوں کا اہتمام ہماری زندگی میں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، جو ہدایات دی ہیں، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، پیغمبر آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، آپ لوگوں کو کہیے، بتائیے، اگر ان کے دل میں میری محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، تو آپ لوگوں سے کہیے فَاتَّبِعُونِی، کہ میرے بندے آپ کی اطاعت کریں، آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات اور ہدایت پر چلیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ اپنے بندوں سے محبت کریں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالی بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی نہایت معاف کرنے والے اور مہربان ہیں۔ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، پیغمبر آپ لوگوں سے کہیے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ پھیر لے گا، اعراض کرے گا، خواہشات اور منمانی کی زندگی گزارے گا، غیروں کے طریقوں پہ چلے گا، دعویٰ تو کرے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، دعویٰ تو کرے گا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق نبی ہوں، لیکن یہ دعویٰ زبان کی نوک پر ہوگا۔ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، پیغمبر آپ لوگوں سے کہیے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، یاد رکھو اور سن کے رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی منہ پھیرنے والوں کو، اعراض کرنے والوں کو، اطاعت نہ کرنے والوں کو، منمانی اور منچاہی زندگی گزارنے والوں کو
پسند نہیں کرتا ہے۔ بزرگان محترم، سیرت طیبہ کا یہی پیغام ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ کو سننے کے بعد ہماری زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام ہماری زندگی میں و تعالی ہم سب کو، امت مسلمہ کو، اس بات کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔